السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان میں دو بڑی دہشت گرد خواتین جن کے پاس بارودی مواد برآمد ہوا، جنہوں نے لوگوں کو اکسایا اور ان کا نشانہ تھا پارلیمنٹ کو۔ ریاستی جبر اگر نہ ہو، ریاستی فستائیت اگر نہ ہو تو نہ بی ایل اے بنے گا، نہ پی ٹی ایم بنے گا۔ اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج کل کوئی اور پی ٹی ایم بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے تو پنجاب تحفظ موومنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، عمران خان کے ساتھ ریاست جو کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے، وہ تو سب کو پتا ہے، لیکن ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سب کو پتا ہے۔ ان کی دو بہنیں جن کا ماضی میں کہیں سیاست سے دور تک تعلق نہیں تھا، لیکن اب چونکہ وہ اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں تو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 4 اکتوبر کو جب پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کا اعلان کیا، احتجاج کا اعلان کیا، تو 4 اکتوبر کو ہی عمران خان کی دو بہنیں یعنی کہ بڑی دہشت گرد خواتین، کیسے وہ بھی بتاتا ہوں۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو اسلام آباد پولیس نے، منشیوں نے گرفتار کیا، اور کبھی کہتے ہیں کہ بارودی مواد برآمد کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بارودی مواد لے کر جانا تھا، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ور ہونا تھا، کبھی کہتے ہیں کہ کارکنوں کو اکسایا۔ مطلب عجیب عجیب قسم کی روز روز ان کی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور ماشاءاللہ سے ہماری جو جوڈیشری ہے وہ بھی مجھے سمجھ سے بالاتر ہے، لعنت ہی بیچ سکتے ہیں۔ لیکن آگے اس کیس میں کیا ہوا، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے ساتھ ہو کیا رہے پاکستان میں، اس سے پہلے کہ میں آج کی عدالتی کارروائی کے حوالے سے بات کر لوں، بہزاد لکھنوی ایک شاعر ہے، انہوں نے جو فسائیت ہے یا ظلم و جبر ہے اس کے حوالے سے کہا ہے، لکھا ہے کہ ان کے ستم بھی سہ کے نہ ان سے کیا گلا، کیوں جبر اختیار کیا ہائے کیا کیا۔ یعنی کہ ریاستی جبر جو کہ لوگ، پاکستانی عوام، یہ قوم 25 کروڑ عوام یہ برداشت تو کرتی ہے، لیکن گلہ پھر بھی نہیں کرتے۔ کب تک یہ گلہ نہیں کرنا، کب تک یہ انہوں نے خاموش بیٹھنا ہے؟ اگر یہ ظلم و بربریت اور جبر فستائیت کا یہ معاملہ چلتا رہا تو آج پشتون تحفظ موومنٹ جس کو آپ کالعدم قرار دے رہے، وہ ایک پرامن تحریک تو نکلی ہے، لیکن یہ تحریک خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح بلوچ لاپتہ افراد یا بلوچ یکجہتی کمیٹی جو بنائی گئی ہے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی سربراہی میں، اور جس کے اوپر آپ کو بھی تحفظات ہے، یہ کمیٹی آج پرامن ہے، کل کو یہ مسلح بھی ہو سکتی ہے۔ تو خدارہ بجائے یہ کہ آپ اپنی سیاسی انتقام، سیاسی لڑائی جاری رکھے، پہلے اس ملک کا سوچنا چاہیے کہ اس میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن، کچھ پالیسیز اپنانی چاہیے، ورنہ پھر جو ہے وہ بڑی دیر ہو سکتی ہے۔ ایک اور کامل شتاری ہے، اس نے ایک شعر جو ہے وہ میں وہی کہوں گا کہ اس قادر مطلق کے بندے ہی جو ہم ٹھہرے، اس قادر مطلق کے بندے ہی جو ہم ٹھہرے، ہنستے ہوئے سہنا ہر جبر مشیت کو۔ اب یہ جبر کیوں لوگ سہتے ہیں؟ جبر سہنے کے لیے لوگوں کے پاس، لوگوں کو کوئی پیسہ نہیں مل رہا، کچھ اور نہیں مل رہا، لیکن صرف یہ ہے کہ اس سرزمین پاکستان، ریاست پاکستان، جمہور آئین کے تحت اور اس جھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہے، جو یہ ترانہ گاتے ہیں یا یہ جو نعرہ لگاتے ہیں، اسی وجہ سے یہ قوم ان تمام چیزوں کو سہتی ہے۔ لیکن آخر کب تک، یہ سوال ہے اور یہ پوچھنا چاہیے۔ خیر، ابھی آتے ہیں کیس کے حوالے سے کہ عمران خان، جن کو تقریباً 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، گرفتار کیا گیا تھا۔ پہلے 9 مئی کو گرفتار کیا، سپریم کورٹ کی مداخلت پہ ان کو رہا کیا، اور پھر 5 اگست 2023 کو ان کو گرفتار کیا، اور آج تک وہ جیل میں ہیں۔ پھر 31 جنوری 2024 کو الیکشن سے کچھ دن قبل ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا، پھر اس سے پہلے ان کے بھانجے حسان نیازی کو بھی گرفتار کیا، ملٹری ٹرائل ان کا چل رہا ہے، اور ان کے 2 بہنیں، ویسے 3 بہنیں یہاں پاکستان میں ہیں، 1 بہن باہر ہے، اور وہ 3 جو بہنیں ہیں وہ یہاں پہ گھوم پھر رہی ہیں۔ وہ بے شک اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھاتے، کیونکہ ظاہر ہے بھائی بھائی ہے، خون ہے۔ تو اس دن جب احتجاج ابھی لوگ نکلے نہیں تھے اور اسلام آباد پولیس نے ان کو گرفتار کیا، اور ماشاء اللہ ہی جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہے، جو جب
دلائل دیتے تو بڑا اللہ کے نام اور بڑے انصاف، لیکن اس سے شاید گرا ہوا شخص میں نے آج تک نہ دیکھا۔ یہ جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے کوئی بھی فیصلہ انصاف کے اوپر نہیں ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے میں نے ان کی عدالت میں جاتے رہے، میرا بڑا اچھا تعلق ہے ان سے، لیکن یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو کسی انصاف کے منصب پہ رکھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے جو بہنیں ہیں ان کو جب آج پیش کیا، سماعت شروع ہوئی، تو جو پروسیکیوٹر ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عدنان ملزم ہے جو کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کے بھائی ہے، ان کو بھی گرفتار کیا ہے۔ تو پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ علیمہ خان اور عظما خان انہوں نے لوگوں کو اکسایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ کی، اور پھر عدنان نے یہ بتایا شریک ملزم کہ ہم نے ہمارے پاس ہمیں مہیا کیے تھے انہوں نے بارودی مواد، دونوں بہنوں نے، جو ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عظما خان اور دوسرے جو کاروباری خاتون ہے، تو ہمیں انہوں نے بارودی مواد فراہم کیا، اور ہمارا جو ٹارگٹ تھی ہماری، وہ ہم نے پارلیمنٹ پہ جا کے حملہ کرنا تھا۔ ویسے تو جو جعلی پارلیمنٹ ہے، جس قسم سے یہ صرف پارلیمنٹ جمہوریت کے نام پہ ایک داغ دبا ہے، یہاں صرف جرنیلوں کو تحفظ دینا ہوتا ہے، اسی پارلیمنٹ کے اوپر ویسے ہونا بھی چاہیے، لیکن آل دو آپ کچھ اور الزام لگا لیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں انہوں نے لوگوں کو بڑکایا، کبھی آپ کہتے ہیں یہ جلسے میں شریک ہوئی، کبھی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بارودی مواد فراہم کیا، مطلب کوئی نہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور پھر وہ پروسیکیوٹر صاحب عدالت کو کہتے ہیں کہ ہمیں مزید 15 روزہ جسمانی ریمانڈ چاہیے۔ ابھی تک انہوں نے میگا فون برآمد کیا، اب فون کی ریکوری بھی رہتی ہے، تفتیش میں وہ معاونت نہیں کرتے، مطمئن نہیں کرتے، مدد نہیں کرتے، اور پھر جج صاحب جو ہے وہ مزید جسمانی ریمانڈ بھی دیتے ہیں۔ لیکن جب ابو الحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو اس کے بعد بیرسٹر سلمان صفدر نے ارگو کیا ہے، نیاز اللہ نیازی تھے اور بہت کچھ تھے، لیکن سلمان صفدر کے جو دلائل ہے اس کے کچھ چیدہ چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن علیمہ اور عظما کے خلاف جوش و خروش کے ساتھ نئے الزامات کے ساتھ آئی ہے۔ یہ دونوں خواتین عمران خان کی عمر رسیدہ بہنیں ہیں، انہوں نے کبھی سیاست میں ان کی نہ قدم رکھا، نہ کبھی انہوں نے کوئی عہدہ لیا، لیکن اس کی صرف اور صرف گناہ یہ کہ وہ عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے، اور جو کہ ظاہر ہے ان کا بھائی ہے۔ پھر سلمان صفدر مزید یہ کہتا ہے کہ علیمہ خان عظما خان نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ بیٹھ کر سازش کی۔ کیا علی امین گنڈا پور یا عمران خان اس کیس میں گرفتار ہے؟ یہ بھی سوال ہے، جو کہ اس مقدمے میں دور دور تک دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب پھر سلمان صفدر مزید پوچھتے ہیں کہ دفعہ 109 کے تحت مقدمے میں عمران خان، علیمہ خان، عظما خان، علی امین گنڈا پور، عامر مغل جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے۔ تفتیش کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ملزمان جو ہے وہ ان کی زیر حراست رہے یا ان کو رکھا جائے۔ اور کہاں کیا گیا ہے، انہوں نے آخر کیا ہے جس کو اوپر ان کو یہ اتنی چیزیں ہیں۔ دفعہ 109 کے مقدمے میں کبھی بھی 5 افراد کو سزا ہوئی ہے؟ یہ عدالت سے سلمان صفدر پوچھتا ہے۔ اور پھر سلمان صفدر نے ڈسچارج کرنے کی بھی استدعا کی کہ ضمانت تو بنتی ہی بنتی ہے، لیکن اس کو ڈسچارج کرو۔ اور آخری جب سماعت ہوئی تھی اس پہ بھی فیصل فرید چودھری، نیاز اللہ نیازی، علی بخاری نے بھی کہا تھا کہ اس کو ڈسچارج کریے، یہ تو بنتا ہی نہیں ہے مقدمہ۔ اور آج سلمان صفدر نے بھی یہی کہا کہ یہ اس مقدمے میں ان دونوں کی بری ڈسچارج بنتی ہے، ضمانت تو دور کی بات ہے، ضمانت تو پھر بعد کی بات ہے۔ لیکن جج صاحب ان تمام 2-3 گھنٹوں کی دلائل کے بعد پھر فیصلہ محفوظ کرتے ہیں، پھر اندر چلے جاتے ہیں روسٹرم اپنے جو کرسی سے، اور پھر چیمبر میں چلے جاتے ہیں۔ روسٹرم پہ یہاں پہ وکلاء انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جج صاحب گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا جی الاؤڈ فزیکل کسٹڈی الاؤڈ 2 دن 3 دن۔ جج صاحب اگر آپ نے دینے ہیں تو 6 دن دے دے، 8 دن دے دے، 10 دن دے دے۔ 4 اکتوبر کو وہ گرفتار ہے، 5 کو پیش نہیں کیا، 6 کو ان کو عدالتی بیلف کے ذریعے بازیاب کروایا۔ اس کے بعد ان کو
اتوار کے دن پیش کیا جاتا ہے، پھر پیر کے روز ایک روزہ جسمانی ریمانڈ، پھر 2 دن ملتا ہے، پھر اس کے بعد 2 دن اور ملتا ہے۔ تو آخر کرنا کیا ہے ان خواتین کو؟ بس ٹھیک ہے، سزا دے دے، پھانسی پہ چڑھا دے، اگر ان سے بارودی مواد برآمد ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی پلان برآمد ہوتے تو بالکل کرا دے۔ لیکن ایک سیاسی جو 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 قیدی ہے، یا عمران خان کو اذیت پہنچانے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے آپ ان کی بہنوں کے اوپر اتنا بڑا الزام، چلے مان لے یہ خواتین ہیں، آج پاکستان میں نہیں ہے کل پاکستان میں نہیں ہوں گی، یہاں سے چلے جائیں گے، یہ کچھ سالوں میں آپ کے سالانہ 8 لاکھ لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ 2-2.5 سال میں 9.5 لاکھ آپ کے پروفیشنل لوگ، ایجوکیشنسٹ صحافی کہے، ڈاکٹر کہے، انجینئرز کہیں، جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ چلے گئے۔ آپ اس ملک کو کس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں؟ آپ اگر سیاسی مخالفت کرنی ہے تو اس میں کم از کم جو عورت کارڈ آپ اپنے لیے یوز کر رہے ہیں، اپنے حامیوں کے لیے یوز کریں، وہ پھر دوسروں کے لیے بھی یوز کیا کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پہ آ کے جسمانی ریمانڈ پہ جسمانی ریمانڈ، جس خاتون کا دور دور تک سیاست سے تعلق نہ ہو، ایک خاتون کو آپ نے 8 مہینے سے رکھا ہے، دوسری 2 خواتین کو آپ نے رکھا ہے، اور اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے کہ وہ بارود فراہم کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کو اڑانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو کہا۔ جو 2 ملزمان خواتین ہیں ان کا بھائی اس ملک کا وزیر اعظم رہے ہیں، جو ملزمان خواتین ہیں ان کے بھائی کی جو سیاسی جماعت ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن چونکہ رولا یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ عمران خان کی بہنیں ہیں تو آپ نے یہی کچھ کرنا ہے۔ یہ ملک ایسا نہیں چلتا، یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ آج اگر پشتون تحفظ موومنٹ یا بلوچ یکجہتی کمیٹی نکلتی ہے، اور دوسری جانب جو آپ کے سپانسرڈ تحریک طالبان بنتے ہیں، پھر آپ کے سپانسرڈ بلوچ لبریشن آرمی بنتی ہے، تو پھر کل پنجاب تحفظ موومنٹ یا سندھ تحفظ موومنٹ، جو کہ سندھ کی آلریڈی 2 کلعدم تنظیمیں ہے بھی، وہ بھی بن سکتی ہے۔ تو دارا اس ملک کا سوچی، یہ پاکستان ہے تو یہ آپ ہے، میں ہوں، ہم سب ہے۔ اور اگر یہ ملک نہیں ہے تو نہ آپ کی بدماشی ہے، نہ آپ کی وردی ہے، اور نہ آپ کی یہ فرعونیت ہے، پھر آپ کسی کے گھر پہ یا کسی کے گھر کے دروازے پہ چوکیداری کے بھی لائق نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کے اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔